لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد عزیزان محترم، یہ سال 1444 ہجری جو 100 سال ہو رہے ہیں اس سال جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں، کہ جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے ہاتھ سے کیا گیا ایک عظیم ظلم ہے اور اس کے خلاف ساری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن جس طرح سے احتجاج ہونا چاہیے تھا اہل بیت اطہار کی قبروں کو مسمار کرنے پر، اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے ہم اپنا احتجاج پوری دنیا میں درج کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم سورہ رعد میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ لہٰذا ہر مسئلے میں آپ شریعت میں دیکھیں کہ ہم کو اتنا کرنا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہم قدم بڑھائیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کس طرح سے ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم ظالم کے ظلم کے مقابل میں کھڑے ہو کر کے جب آواز اٹھائیں گے اور اپنی جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے قدم بڑھائیں گے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتا ہے اور وہ ظلم جو آج 100 سال سے اہل بیت اطہار، اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر کے قبروں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، ان کو مسمار کیا گیا ہے اور وہاں بالکل میدان کر دیا گیا ہے، اور مسلمان لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو وہاں جانے، زیارت کرنے اور وہاں پر تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں ہے، نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو آج تک یہ بات نہیں آئی کہ آخر اگر بالفرض کسی فقہ کے اعتبار سے وہ چیز ناجائز ہو تو اکثر مسلمان تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ قبر ہونی چاہیے، قبر کی زیارت کرنے کا ثواب ہے، قبر پر جانے کا ثواب ہے، اور اگر قبر پر عمارت بننا صحیح نہ ہوتا تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر آج ہے عمارت کے اندر، اور خود آپ کی تدفین آپ کے حجرے میں ہوئی۔ اگر قبر کے اوپر عمارت ہونا صحیح نہ ہوتا تو پھر پیغمبر کی تدفین آپ کے حجرے میں کیسے ہوتی؟ آپ کے حجرے میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کو آسمان کے نیچے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ قبر کے اوپر کوئی بھی عمارت نہیں ہو سکتی، اور اگر خاموش رہے، پھر میں اس کے پہلے بھی میں اسی احتجاج میں کہہ چکا ہوں کہ خاموش رہنے سے ظالم کے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں۔ اگر خاموش رہے تو ابھی جنت البقیع کو انہوں نے مسمار کیا، بعید نہیں ہے کہ یہ آگے چل کے پیغمبر کے روضے کو بھی مسمار کر کے وہاں بھی بالکل میدان کر دیں، اس لیے کہ وہاں جو ہے ان کے اعتبار سے شرک ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی عقل مند انسان سے جا کے پوچھیں، آج تو دنیا ترقی کر چکی ہے کہ کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اپنی بات دوسرے سے زبردستی منوائے؟ آپ کی فقہ میں اگر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بالفرض مان لیا جائے کہ آپ نے کہاں سے لیا، کیسے لیا، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو آپ کے لیے اگر جائز نہیں ہے تو دوسروں کے لیے آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ آج تو ساری دنیا اس بات پر واویلا کر رہی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے دین کے اعتبار سے عمل کرنے کا حق ہے، اور عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر انسان کو اس کے اعتبار سے عمل کرنے دیا جائے، جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو اس کی عقل قبول کر رہی ہے اس کو وہ مانے اور اس کے اعتبار سے عمل کریں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اوپر 100 سال سے مسلسل یہ ظلم ہوتا جا رہا ہے کہ ازواج پیغمبر، اصحاب پیغمبر، اولاد پیغمبر، شہزادی کونین امام حسن علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبریں بالکل مسمار کر کے میدان بنا کر کے چھوڑ دیا گیا، اور مومنین کو وہاں تک جانے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی زیارت سے بھی روکا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں، آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بھی قبروں پر کس طرح سے لوگ جو ہے وہ عمارت بنا کر کے، کس طرح سے لوگ بیٹھ کر کے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صاحب قبر کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو
اولیاء خدا میں سے ان کے پاس جا کر کے ان کا واسطہ دے کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اور اکثر فرق اسلامی اس بات کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ لہٰذا یہ جو ظلم ہو رہا ہے آج 1400 سال سے، اس کے خلاف یہ سال 1444 1344 سے آج 1444 ہو گیا، 100 سال ہو گیا، یہ 100 سال اس ظلم کو پورے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سا احتجاجی جوش ہونا چاہیے تاکہ ساری دنیا کے ایک ایک فرد کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیسا ظلم ہے، اور ظالم کو مجبور ہونا پڑے اپنے قدم پیچھے ہٹانے پر، کسی طرح کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ کچھ مومنین نے مل کر کے ایک بقی آرگنائزیشن بنایا ہے، جو لوگ اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کے، کیونکہ یہ کسی کا فردی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہر فرقے کے ہر مسلمان مانتا ہے کہ پیغمبر کے خانوادے، پیغمبر کے اہل بیت اور پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر کے ازواج، ساری قبروں کی نشانیاں جو مٹا کر کے رکھی گئی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اس پر تعمیر ہو، اور اس میں لوگوں کو جا کر کے وہاں بارگاہ الہی میں حاضری دینا اور ان کے توسل سے بارگاہ الہی میں دعا کرنے کا اختیار دیا جائے، اور انشاءاللہ ہم جب اپنے دل سے قدم بڑھائیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ سارے مومنین سے یہ امید ہم کو کہ اس سال پورے جوش کے ساتھ احتجاج کریں گے، اور اللہ پھر ان کے احتجاج کی بنیاد پر مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔